السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی فضیلت و اہمیت اور اس کے فیوز و برکات۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک عظیم نعمت و تحفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر اللہ جل جلالہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ باقی اس انعام کا سبب کیا ہے؟ تو بعض احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و صدمہ ہوا۔ تو اس کی تلافی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور وہ ان کو عبادت میں گزار دے، تو گویا 833 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز، انمول تحفہ دنیا انسانیت کو اسی رات میں ملا۔ اللہ جل جلالہ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ آگے شوق میں اضافہ کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے۔ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل و کمالات اس رات میں موجود ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور پھر اس زیادتی کا بھی علم نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات یعنی انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو
اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح صادق تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت بہت زیادہ منقول ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا، دکھلاوا وغیرہ کسی بدنیتی کے ساتھ کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ اس حدیث شریف میں اور اس جیسی دیگر احادیث مبارکہ میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور قبولیت کی مبارک گھڑی ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے وہ محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس شخص کی محرومی میں کیا تأمل ہو سکتا ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو بھی ہاتھ سے کھو دے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک یا آخری عشرہ کی تاک راتوں میں جاگ لے تو اس میں کون سی بڑی مشقت ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، پھر بھی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور انہی کے نام لیوا ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں۔ جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے، رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے ایسے اعمال کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی لیلۃ القدر کب ہوتی ہے تو یہ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک اخیر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، چاہے مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ اس حساب سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنی چاہیے۔ باقی شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں: وَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ صَافِيَةٌ سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، کہ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے کہ جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل جلالہ نے اس دن کے سورج کے طلوع ہونے کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اور یہ علامات کہ سورج کا بغیر شعاع کے طلوع ہونا، یہ علامت ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو علامات ہیں وہ ابدی نہیں ہیں، کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی۔ حضرت عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ حضرت ایوب بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ شب قدر کی دعا کیا ہے؟ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوست و احباب، اساتذہ، والدین اور تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا: یا رسول اللہ، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، پس آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ یہ نہایت جامع دعا ہے، اس کے ساتھ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک رات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔